اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، فخر المرسلین اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء میں ایک بہت بڑا نام مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جن کا پورا نام جلال الدین رومی ہے۔ یہ مشہور بزرگ ہیں اور اللہ والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے محبت اور عشق کرے، کیونکہ اللہ انسان کا مالک اور خالق ہے، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے عشق اور محبت کرے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے عشق اور محبت بندہ کرتا ہے تو وہ ایک دن پچھتاتا ہے۔ اسی بارے میں وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے محل سے شکار کے لیے نکلا۔ جب جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، تو اس کو دیکھتے ہی وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو خرید کر، وہ لونڈی تھی تو اس کو خرید کر لے آیا۔ جب خرید کر لے آیا تو اس سے اپنا دل بہلانے لگا، لیکن اس عورت کے دل کے اندر سمرقند کے ایک زرگر کی، ایک سونار کی محبت تھی، تو وہ اس کی محبت میں بے چین ہوتی چلی گئی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو گئی۔ ادھر بادشاہ نے بہت سارے حکیموں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کا علاج کرو، لیکن وہ جو بھی علاج کرتے تو وہ علاج اس کو فائدہ نہ دیتا اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اب اس پر کوئی علاج اثر نہیں کر رہا تو وہ ننگے پاؤں مسجد میں دوڑتا ہوا گیا اور مسجد کی محراب میں چلا گیا اور وہاں سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے اتنا رویا اور گڑ گڑایا اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے کہا کہ اللہ، میں نے اتنے حکیموں سے علاج کروایا لیکن انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا اور فائدہ بھی نہ ہوا۔ اے اللہ، تو میرے دل کا راز جانتا ہے، اگر اس لونڈی کو، اس عورت کو صحت نہیں ملتی تو میری زندگی ختم ہونے کی ہو جائے گی۔ تو وہ اتنا اللہ سے رویا اور اللہ کو اس کی عاجزی پسند آئی، تو اس کو خواب کے اندر ایک بزرگ کی صورت نظر آئی، ایک بندے کی، اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ غمگین نہ ہو، ہم تیری اس لونڈی کا علاج کریں گے۔ تو جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس بزرگ کے انتظار میں بیٹھا تھا، تو وہ تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے اس عورت کا علاج شروع کیا۔ تو انہوں نے اس کی نبض کو چیک کیا، نبض پر ہاتھ رکھا اور اس نے مختلف شہروں کے نام لیے۔ جب اس نے سمرقند کا نام لیا تو اس کی نبض پھڑکنے لگی، اس کو پتہ چل گیا کہ سمرقند کے اندر کسی آدمی کے عشق کے اندر یہ مبتلا ہے۔ تو اس نے کسی طریقے سے اس عورت سے راز معلوم کر لیا۔ جب اس کو پتہ چل گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس بندے کو بلاؤ۔ اس بندے کو بلایا گیا اور پھر اس کو اس حکیم نے جو ہے ایسی دوائیں دی جس کی وجہ سے اس کا حسن بالکل جاتا رہا، اور پھر اس آدمی کو اس عورت کے سامنے پہ لایا گیا تو اس عورت کے دل کے اندر جو اس کی محبت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور وہ اس کو دیکھنے کی خواہش اس کے دل سے چلی گئی اور وہ نفرت گویا کرنے لگی۔ تو اب جو ہے وہ چند دنوں کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ تو چند دنوں کے بعد بالکل وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں چونکہ اس عورت کے دل کے اندر ایک فانی صورت کا عشق تھا، وہ صورت جب زائل ہو گئی تو اس کا عشق بھی ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح میرے دوست فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو فانی چیزوں سے محبت کرتا ہے تو جب وہ صورتیں اپنی اصل حالت میں نہیں رہتی، اس حالت میں نہیں رہتی جس حالت میں اس نے پہلے دیکھا ہے، جب ان پر بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو وہ ان کا عشق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات باقی ذات ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، ہمیں چاہیے صرف اللہ سے ہی عشق اور محبت کریں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں، میں آتا ہے کہ النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں جو ہے شیطان کے جال ہیں۔ تو آج کل عورتیں بھی ایسے بن سنور کر نکلتی ہیں اور ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس سے ان کا سارا جسم نظر آتا ہے، اور وہ مردوں کی آنکھوں کے اندر کشش پیدا کر دیتی ہیں اور اپنی طرف ان کو کھینچتی ہیں کہ ہمیں دیکھو، ہمارے اعضاء کو، ہمارے جسم کو دیکھو۔ تو ایسی عورتوں پر بھی لعنت پڑتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ نکلا کریں گھر سے،
بلکہ پورے برقعے کے اندر اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں، اور کیونکہ عورت جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں جب ان گھروں سے نکلیں تو اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں، تاکہ ان کا ایمان بھی خراب نہ ہو، ان کو دیکھنے والوں کا ایمان بھی خراب نہ ہو۔ اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے کریں۔ تو دونوں طرف اللہ نے حکم دیا، مردوں سے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، عورتوں سے کہا کہ اپنا بند سنور کر نہ نکلا کرو۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے پاس، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، تو وہ ایک حجرے میں رہتا تھا، اور اس شیخ کی ایک باندی تھی، وہ اس کو کھانا دینے آتی، تو وہ اس بندے کو جب وہ کھانا دینے آتی تو وہ ذرا اچھی صورت کی تھی، تو وہ اس کو دیکھتا رہتا، اور گویا اس کی صورت پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ تو وہ باندی بھی اچھی تھی، تو اس نے جا کر اپنے شیخ کو بتا دیا کہ یہ بندہ، یہ آپ کا شاگرد جو ہے وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس اللہ والے نے جو اس کا اس طرح علاج کیا کہ آپ نے اس باندی کو کچھ ایسی دوائیں دی جس سے اس کو اسہال لگ گئے، اور اس سے کہا کہ یہ اپنے اسہال ایک برتن کے اندر جمع کرتی رہو۔ تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اس کی صورت بہت کمزور ہو گئی، اور وہ لاغر ہو گئی، اور اس کا سارا حسن جاتا رہا۔ تو اب اس سے کہا کہ اب اس کو کھانا دینے جاؤ۔ اب وہ اس کو کھانا دینے گئی، تو اس آدمی نے اس کی طرف بالکل دیکھا اور آنکھیں پھیر لیں، اور اس کو کہا کھانا اس طرف رکھ دو۔ تو اب شیخ کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ تم اب اس سے عشق کیوں نہیں کرتے؟ اس کو سمجھایا، تم اس سے کیوں عشق نہیں کرتے؟ یہ تو وہی ہے جو پہلے والی تھی۔ لیکن اس باندی سے کہا اس شیخ نے کہ وہ برتن اٹھا کر لے آئے، اس کو دکھاؤ۔ وہ برتن اٹھا کر لے آئے، اس کو دکھایا، اور شیخ نے کہا کہ یہی چیز تھی جو اس کے جسم سے نکلی ہے، اور تو کچھ نہیں نکلا۔ تو گویا تو اس چیز کا دیوانہ تھا، اس چیز سے محبت کرتا تھا جو اس کے اندر سے نکلی ہے، اور یہ پخانہ ہے۔ تو ایسے شیخ فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے ظاہری صورتوں پر جو فریفتہ ہوتے ہیں، جو آج کل کی عورتوں کے جو لوگ شوقین ہیں، تو یہ فانی صورتیں ہیں، فانی مورتی ہیں، جو ان قریب ان کا حسن ڈل جائے گا، ان کی جوانی، ان کا شباب ختم ہو جائے گا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تم پچھتاؤ گے کہ کاش ہم اپنے اس زمانے کے اندر، اس زندگی کے اندر اللہ سے محبت کر لیتے، اللہ سے عشق کر لیتے، اور ان عورتوں کے پیچھے ان عورتوں کے پیچھے نہ بھاگتے، اور ان سے عشق نہ کرتے، اور جس سے ہمارا ایمان خراب نہ ہوتا، ہماری آخرت خراب نہ ہوتی۔ تو میرے دوستوں، میں عشق اور محبت تو صرف اللہ سے کرنی ہے، اور باقی کسی سے عشق اور محبت نہیں کرنی۔ ہاں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، جو اللہ حلال طریقے سے جو ہمیں اچھی عورتیں عطا فرما دے، ان کے ساتھ ہم نے اچھی طریقے سے زندگی گزارنی ہے، محبت بھی کرنی ہے۔ لیکن عشق اور محبت جو ہے، حقیقی عشق اور محبت، وہ صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں گے تو ہمارے ایمان کی پوری حفاظت ہوگی، اور یہ فانی صورتیں جو ہیں یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، اور ہم جو ہے اللہ کی محبت کو حاصل کر جائیں گے، اور اچھے اعمال کی ہمیں توفیق ملے گی۔ تو ضروری ہے میرے دوستو، ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ گھر سے نکلتے ہوئے جب بھی ہم گھر سے نکلیں، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ہم ذکر کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اور پورے راستے کے اندر اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔